بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا، سب سے حسین بنایا، سب سے ذہین بنایا اور سب سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں اللہ کی باقی مخلوق میں فرشتوں سمیت کسی کو نہیں ملی جو انسان کو دی گئی. لیکن ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم خوبیوں میں کی طرف نہیں دیکھتے، ہم کمیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کمی یہ کمی. اللہ جل شانہ نے بارہا قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا کہ میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا. لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی بجائے بعض ان چیزوں میں کھو جاتا ہے، یار یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو وہ ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور قرآن تو کہتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا. جب آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے احسان پیدا ہوں گے کہ میں اس قابل نہیں تھا جو مجھے اس نے دیا، میری اوقات نہیں تھی جو اس نے مجھے عطا فرمایا. تو آدمی پھر اللہ کی طرف شکر گزاری اور اس کی تابعداری کی طرف جاتا ہے. اور جب آدمی دیکھتا ہے کہ یار یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، تو پھر اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں خرابی ناشکری پیدا ہوتی ہے، بے صبری پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت کی بجائے وہ اللہ کی بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے. قرآن مختلف جگہوں پہ مختلف صورتوں میں اپنی بندے کو جو ہے نا کس جگہ کہا کہ دیکھ تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا. آپ اندازہ لگائیں اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اگر یہ ایسے مٹی کا تھوپا ہی ہوتا تو پھر کیا بنتا، کتنا خوبصورت بنایا ہے. اس کی آنکھوں کے اندر کیا چمک رکھی. میں نے ایک دفعہ آنکھوں کی پرابلم تھی تو میں نے تصویریں بنوانی تھی وہ انجیکشن لگا کے، تو میں آنکھوں کے سسٹم کو دیکھ کے پریشان ہو گیا. آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ آنکھیں کیا ہیں، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. پھر آپ دماغ کی طرف آ جائیں تو یہ کمپیوٹر ہمارے دماغ کی وجہ سے بنے ہیں. کمپیوٹر کا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کا کمال ہے جو کمپیوٹر کو چلا رہا ہے. صلاحیت انسانی صلاحیت ہے. آپ ایک آدمی کی آواز سنتے ہیں، دیکھ بھی نہیں تو آپ کا دماغ کہتا ہے یہ فلانا شخص ہے، پتہ چل جاتا ہے آپ کو. اور انسان کتنی چیزیں صرف یہ دماغ کی وجہ سے پا لیتا ہے. اور ذہانت اتنی زیادہ اللہ جل شانہ نے انسان کو دی کہ وہ باقی مخلوق کو نہیں دی. یہ اپنے کھانے پینے کے ایسے بندوبست کرتا ہے. آپ جانور ہے، کتنا بڑا ہے شیر، ہاتھی کتنا بڑا ہے، مگرمچھ کتنا بڑا ہے، بھیل مچھلی کتنی، جو ملے کھا لیتے ہیں. اور یہ جو جانور ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ریت کے علاقے میں پھل سا ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو وہ انسان چکھ نہیں سکتا. جانوروں کو ڈال کے کھاتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں. اور انسان کیسی رنگ برنگی رنگ دار خوش ذائقہ ملا کے کیا کیا خوشبوئیں کر کر کے انسان استعمال کرتا ہے. تو یہ ذہانت، یہ اللہ نے اس کو شعور عطا فرمایا ہے. پینے میں جانوروں کو بیچاروں کو جو پانی مل جاتا ہے، انسان پانی، دودھ، شربت، شربتوں کے رنگ، وہ کیا کیا چیزیں انسان پیتا کھاتا پیتا ہے. یہ یعنی جو صلاحیت ہے نا انسان کی اور جو اس کے اندر خوبیاں ہیں وہ کسی اور مخلوق کے اندر. پھر فرشتے انسان سے زیادہ عبادت گزار ہیں، لیکن ان کو جو اللہ نے ایک ان کے ذمہ لگا دیا بس ختم. انسان ہر لہجہ اللہ کی قربت کی طرف جاتا ہے، فرشتے نہیں جا سکتے. اور انسان کے لیے اجر ہے، فرشتوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتے تو اللہ نے پاک. اب کتنے فرشتے ایسے ہیں جن کی جہنم میں ڈیوٹی ہوگی، انہیں آگ کا کوئی سروکار نہیں، آگ انہیں کچھ نہیں کہے گی.
اور جتنے فرشتے جنت میں ہوں گے انہیں جنت کوئی فائدہ نہیں دے گی، جنت کی کوئی لذت ان کے لیے کام نہیں آئے گی۔ انسان کو اللہ نے کیا کیا شعور، کیا کیا اور اتنی چیزیں دی۔ پھر آپ دیکھیں اگر انسان کی پیدائش پہ غور کریں نا تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کی پیدائش کا نظام کتنا خوبصورت بنایا ہے، ماں اور باپ کا ایک تعلق کیسا خوبصورت بنایا ہے، رشتہ کتنا پاکیزہ بنایا، محبت کتنی پاکیزہ، قربانی کتنی پاکیزہ، تربیت کتنی پاکیزہ، سکھانے کا عمل کتنا اعلیٰ۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کو دیا ہے۔ پھر اگلی چیز مقدر ہے، اللہ جل شانہ نے بنایا ہے۔ بعض بندوں کو اتنی بغیر محنت کے اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کرنا چاہے تو اسے شاید نہ مل سکے، آسانی ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں، ایسے امیر گھرانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ وراثت میں اتنا کچھ مل جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ خوبیاں جو ہے نا انسان کو اپنے والدین کی طرف سے مل جاتی ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو بیٹھ کے لکھنا چاہیں تو آدمی تھک جائے، لیکن آدمی اللہ کی نعمتیں نہیں لکھ سکتا۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سارے حضرات کبھی کبھی نا ہر ہفتے میں ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے نا اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کیا کریں کہ اللہ تو نے مجھے انسان پیدا کیا، سانپ پیدا ہوتا، چپکلی پیدا ہوتا، کتا ہوتا، بلی ہوتا، مگرمچھ ہوتا، خنزیر ہوتا، پھر اللہ تو نے مکمل بنایا ہے، میری آنکھیں، میرا ناک، میرے کان، میری زبان، میرے ہونٹ، میری ٹھوڈی، میرا قد، میرا کاٹ، میرے بال، میرا حلیہ، اللہ کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھائی کتنا خوبصورت بنایا اللہ، کتنا ذہین بنایا اللہ تم نے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ نے شروع ہی سے اتنی حفاظت فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی، کتنی خطائیں ہوئی، تو نے مجھے پکڑا نہیں، مجھے سزا نہیں دی، مجھ سے رزق نہیں چھینا، میری شکل مس نہیں کی۔ تو اللہ کی نعمت کو جب تذکرہ کریں گے نا تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا احسان کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی بات ماننا آسان ہوگا، اور اس طرح اللہ کا قرب بننے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارا انسانی مزاج ایسا ہے کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں انہیں لوگوں کی کاریں دیکھتے رہتے ہیں، یہ والی ماڈل ہے، یہ نئی والی ہے، میرے پاس پرانی ہے۔ کوئی موٹر سائیکل دیکھتا رہتا ہے، کوئی لوگوں کے لباس دیکھتا رہتا ہے، کوئی لوگوں کے شوز دیکھتا رہتا ہے، عورتیں جو ایک دوسرے کا جویلری دیکھتی رہتی ہیں، لباس دیکھتی رہتی ہیں، کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے صوفے، پردے، قالین، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا ان کو وہم ہو جاتا ہے یہ تو یہ ساری چیزیں ناشکری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ کیا پتا آپ ایک گھر میں گئے ہیں، بڑا خوبصورت مکان ہے، 2 کنال کا بنگلہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن مالک اور مالکہ کو کینسر ہوا ہے۔ آپ کا وجود ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے، آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، وہ تو بستر پہ پڑے ہیں، پیشاب پخانہ بھی ان کا بستر پہ نکل رہا ہے، آپ ان کا سامان دیکھتے ہیں، اپنی صحت نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ شاید ایک بندے کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑیں اپنی، اور دیکھنا ہے تو غریبوں کی طرف دیکھیں۔ یہ جھونپڑیاں جو ہوتی ہیں نا ان علاقوں میں چلے جایا کریں جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بارش ہو رہی ہے، گیلے ہو رہے ہیں، ان کی جوان بیٹیاں جو ہیں، کپڑے کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں ہے، لوگوں کے گھر جا کے بھیک مانگتے ہیں، جوان بچیاں اور بچوں نے وہ بوریاں اٹھائی ہوتے ہیں، صبح سے کچرے میں سے چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ آج کل وہ جو ڈبے سے بنے ہیں جس میں کوڑا پھینکتے ہیں، اللہ اس میں سریا لے کے چیزیں چنتے ہوتے ہیں اور آدمی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوراہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پنڈی میں بنی ہے، چاندی چوک ہے، وہاں چلے جائیں تو مزدوری کے لیے بیٹھے ہوئے اپنے، کسی نے برش لیے ہوئے، کسی نے ہتھوڑا لیے، کسی نے ڈرل مشین لی ہوئی، کسی نے کیا لیا، صبح سے آ کے بیٹھے ہیں، سفید بال ہیں، شام ہو گئی، دیہار ہو گئی، گزر گئی، کوئی نوکری کوئی نہیں ملی، کسی نے دیا بلایا بھی نہیں ہے، اور شام کو تھکے ہوئے پاؤں سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا کہ گھر کا شام کا راشن بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی طرف اونچا دیکھ رہے ہیں، جب نیچے دیکھیں گے نا تو پھر اللہ اکبر، پھر ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ کا شکر گزار ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کی تعریف کی کہ آل داؤد جو تھے نا شکر گزار تھے میرے، اور پھر اللہ نے شکوہ کیا کہ تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ میری اولاد، میری نسل بھی تیری شکر گزار ہو۔
اللہ تیرے ہاں ہم شکر گزار لوگوں میں، جب داؤد علیہ السلام کی شکر گزاری کی بات کرے تو میری اور میری اولاد کی شکر گزاری میں ہو۔ اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ آپ یقین مانیں اب لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، لوگ بیچارے مجبوریوں میں، ایسی ایسی لوگوں کی بیماریاں، ایسی ایسی لوگوں کی تکلیفیں، ایسی ایسی لوگوں کی مصیبتیں ہیں کہ 2-3 دن مجھے نیند نہیں آتی۔ جو بس میں ہوتا ہے وہ تو کڑ گزرتے ہیں، جو نہیں بس میں ہوتا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، تو میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں جی فنکشن پہ جانے کے، یہ ناشکریاں ہیں۔ بچے کے 8 شوز کے جوڑے پڑے ہیں، یہ کیا پہن کے جائے گا؟ ننگے پاؤں جائے گا؟ مولانا وزیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر دے، ایک جگہ بڑا پیارا واقعہ لکھا، بہت پیارا واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغ جماعت کے بانی تھے، تو فرماتے ہیں کہ چچا جان نے مجھے کہا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فلانی تاریخ کو آ رہے ہیں، تو حضرت مدنی کا اس وقت بڑی شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے، ویسے بھی بڑی شان تھی، پھر اسیر مالٹا میں رہے تو اللہ نے ویسے بھی بڑی شان دی تھی۔ تو اس طرح کرتے ہیں، میرے 2 بیٹے یوسف اور احسان، ان کا آپ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ حضرت آئیں گے تو نکاح پڑھوا لیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا رضی رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں تو شادیاں بھی ایک مصیبت ہے، 6 8 مہینے گزر جاتے ہیں، ہاں نہ میں جواب نہیں چل رہا ہوتا۔ فرمایا ٹھیک ہے جی، بس بات ٹھیک ہوگی، دونوں چچا بھتیجے نے بات کر لی، بات ختم ہو گئی۔ تو جب مولانا احمد علی لاہوری حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ چل گیا کہ آ گئے، تو حضرت مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے ابھی تک بات ہی نہیں کی تھی، تو گھر گئے تو کہا کہ وہ چچا جان نے مجھے کہا تھا اپنے 2 بیٹوں کے لیے، وہ دونوں بیٹے ان کے وہ بڑی شان والے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تو دنیا میں توتی بولتا تھا، مولانا احسان صاحب نے میں نے دیکھا بھی ہے مسجد نبی میں، تو کہا کہ انہوں نے کہا تھا تو حضرت آج تشریف لا رہے ہیں، تو اس طرح کہ آج بچیوں کا نکاح ہے نا، تو بچیوں کی آج رخصتی بھی ہے، شادی ہے، تو بچیوں کو، تو ان کی بیوی نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں، مجھے کچھ بتا دیا ہوتا، پہلے ہی بتا دیا ہوتا، کچھ ان کے لیے کپڑا بنا لیتی۔ کیسے پیارے لوگ تھے، کیسے سمجھ لوگ تھے، خدا کی قسم انہی لوگوں کی برکت ہے۔ ہم تو فیشنوں میں اور رواجوں میں ہی مر گئے۔ کہا اچھا ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ ان کا نہیں، کپڑے تو ہیں۔ تو فرمایا بس ٹھیک ہے، کپڑے ہیں۔ نکاح ہوا اپنی بچیوں کو لے کے وقت کر۔ حضرت سعید بن مسیب یہ تابعین کے 7 بڑے بندوں میں آتے ہیں۔ اس بندے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب روزہ رسول بند ہو گیا تھا، یزیدی فوجوں نے مدینے کو اجاڑ دیا تھا، مسجد نبی کو استقبال خانہ بنا دیا تھا، قسطیں لٹ رہی تھی، تو یہ روزہ رسول میں قبر مبارک کی طرف چلے گئے تھے، 3 دن وہاں رہے تھے، 7 دن۔ تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو روزہ رسول سے آواز آتی تھی اذان کی، تو یہ نماز ادا کرتے تھے۔ 55 سال میں ان کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ 55 سال سے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے۔ 55 سال میں مسجد نبی میں کبھی دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی، پہلی صف میں نماز پڑھی ہے۔ وہ وقت کے امام تھے، بہت بڑے، تو ان کی بیٹی بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور بڑی شان شوکت والی تھی۔ تو جو خلیفہ تھا اس زمانے میں، اس نے پیغام بھجوایا، حضرت بیٹھے درس دے رہے تھے ایسے مسجد نبی میں، تو خلیفہ کا بندہ آیا، تو کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا جی خلیفہ کا پیغام ہے۔ تو حضرت نے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، آپ کی بیٹی کی، تو میرے بیٹے کو قبول فرمائیے اپنی اس میں۔ اب یہاں دنیا، وہ بھی خلیفہ ہے، تو حضرت نے اس کو کاغذ کو ایسے رکھ دیا اور اپنے شاگردوں کو ایسے دیکھنا شروع کر دیا، ایسے دیکھ کے ایک بچے کو کہا ادھر آؤ۔ اچانک واقعہ تھا، بچہ آ گیا، کہا کہ تیری شادی ہوئی ہے؟ نہیں۔ کہیں بات ہوئی ہے؟ نہیں۔ فرمایا اچھا تیری شادی کر دوں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ فرمایا کہ میں تیری شادی اپنی بیٹی سے کرتا ہوں۔ حضرت نے وہاں نکاح پڑھایا، اس کا نکاح پڑھایا،
ادھر بندہ خلیفہ بادشاہ کا بندہ لے کے آیا اور رکا پڑا ہے، نکاح پڑھایا اور اسے کہا کہ کیا اپنی اماں کو جا کے اطلاع دے دے، تو میں اور اس کے رکے کے پیچھے لکھا کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ اب وہ بچہ جب گیا درس سے فارغ ہو کے تو اس نے ماں کو کہا، اس کی ماں نے کہا خبردار اس بچی کا نام لیا، تو شرم نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹا تو اس کی ماں اور وہ گئے کھولنے کا، نہیں کون ہے؟ تو دیکھا حضرت سعید بن مصعب اپنی بیٹی کے ساتھ تھے، سلام کیا اور کہا بیٹے تجھے مبارک ہو، تیری بیوی ہے، اسے لے جا۔ ہماری زندگیاں، ہم نے اپنی زندگیوں کو خود اپنا گلا دبایا ہوا ہے، اپنے آپ کو تنگ کیا ہوا، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کی میں سنا رہا ہوں، ان کی اولادیں اور نسلیں امت کے امام بنے۔ مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو داماد تھے مولانا یوسف، یہ دنیا میں ڈنکا بجتا تھا اس شخص کا، اور 2 منٹ میں نکاح ہو کے بیوی ملی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ دو زانو ان کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ام المومنین ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کا نکاح ایک غلام سے کر دیا۔ وہ بھی لونڈی تھی، غلام کسی اور کا تھا، اس کے نکاح کر دیا۔ اب ان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیوی حضرت زینب کے پاس ہوتا تھا، وہ کام کاج کرتی، اٹھاتے اسے اپنے سینے سے لگاتے، اور ان کی وجہ سے باقی ام المومنین اسے اٹھایا کرتی تھی اور صحابہ اسے اٹھایا کرتے تھے۔ اور وہ بچہ کون ہے؟ امت کا سردار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، چاروں سلاسل میں چلنے کا 313 میں سے 70 بدری صحابی دیکھے۔ ہم نے اپنی زندگیاں مشکل بنا لی ہیں، مشکل بنانے کی وجہ سے شکر گزاری ختم ہو گئی ہے، نہ شکرے ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ میں تو آپ یقین مانے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا، تو میں تو اتنا پریشان ہوتا ہوں، اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہوا، اتنا مہنگا موبائل اٹھایا ہوا، اتنے نخرے ٹکڑے ہیں، کیا کریں جی، کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں۔ آپ یقین مانے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایک فیملی میرے پاس آئی تو مجھے کہتے ہیں جی کہ ہمیں کچھ قرضہ چاہیے 10 لاکھ روپیہ۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ جی وہ دینا ہے، تو مکان تھا اس کے پیسے تھے، بقایا تھے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس اگر نہیں تھے پیسے تو آپ نے کیوں سودا کیا؟ سودا نہیں کرنا تھا نا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو سودا آدمی تب کرتا ہے جب اس کے پاس پیسے ہیں، نہیں تو پیسے آپ نے سودا کیوں کیا ہے؟ تو آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے، آپ کا بیانہ ڈوب جائے گا۔ تو آپ اس طرح کریں جی ہمارے پاس سونا ہے، وہ سونا آپ رکھ لیں۔ میں کہا میں سود خور آدمی ہوں جو آپ میرے پاس یہ کام کرنے آئے، آپ اس طرح کریں یہ سونا سرافہ بازار لے جائیں، بھیج دیں، کسی سے قرضہ نہ لے، اس پیسے سے اپنا مکان لیں۔ یعنی میں یہ باتیں کیوں سنا رہا ہوں کہ ہم نے نا اپنے آپ کو تنگ کر دیا ہے، خود ڈسٹرب ہیں ہم، اور اس کی وجہ سے ہم شکر گزار نہیں ہے۔ تو خدا را میری گزارش ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیا کرے۔ اللہ مجھے عیب نہیں ہے، میں اندھا نہیں، میں اندھی نہیں، میں پاگل نہیں، میں لولا نہیں، میں لنگڑا نہیں، میں آپاج نہیں، میں کسی کا ملازم نہیں، کسی کی نوکرانی نہیں۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں بچیاں کام کرنے والی جوان خوبصورت بچیاں آتی ہیں، ہماری بیٹیاں اور بیویاں کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاتی، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور بعض لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، وہ کام کاج کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ان سے ایسے کام لیتے ہیں کہ شاید یزید بھی نہ لیتا ہوگا۔ تو آدمی دیکھے میرے بچے تو اٹھتے ہی مرضی سے، کھاتے ہی مرضی سے ہیں۔ بھئی اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو اللہ زندگی میں سکھ دے دے گا، اور جتنے شکر گزار بنو گے اتنے عبادت گزار بنو گے، اور جتنے شکر گزار بنو گے اتنی اللہ کی نعمتوں کی بارش اور زیادہ ہوگی۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اپنی عادت بنائیں اپنا کہ جب کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو کہیں اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا وہ اس کے پاس نہیں ہے، اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا شکر گزار ہوں۔ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیدل والے کو دیکھے، پیدل والا لنگڑے لولے کو دیکھے، کار والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے۔
جس کا اپنا گھر ہے، کرائے کے مکان نہیں، وہ کہتی میرا تو اپنا مکان ہے، کوئی آگے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہوں، پیسے دے کرایہ دے نکل جا۔ جن کے بچے ہیں وہ شکر کریں، اللہ کرے میرے بچے ہیں، کتنے ایسے ہیں بچہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ کے ہاں قبول کیے جاؤ گے۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چلو